مقصود کے اعتبار سے تمیز پیدا کرنے کو نیت کہتے ہیں کہ یہ عمل میرا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی تمیز پیدا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ز مہجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ نا آخر رحمت للعالمینی ز محرومہ چرا فارغ نشینی۔ بروں آور سرز برد یمانی گروئے تست صبح زندگانی۔ صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حسن نیت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو نیتوں کا جمال نصیب فرمائے۔ لغت میں نیت فعل پر ارادہ قلب کو کہتے ہیں۔
کام پر جو قلبی ارادہ ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ صاحب تاج العروس نے نیت کی لغوی تعریف یہ کی ہے، وہ سمت جس کی طرف سفر کیا جائے۔ امام الاصفہانی نے المفردات کے اندر نیت کی تعریف یہ کی ہے، کسی عمل کی طرف دل کا توجہ پذیر ہونا۔ صاحب محیط نے اس انداز سے نیت کی تعریف کی کہ حصول منفعت اور دفع ضرر کے لیے دل کو کسی مناسب کام کے لیے آمادہ کرنا نیت کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں عبادات میں تمیز پیدا کرنا نیت کہلاتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے۔ جب بندہ کھڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو یہ امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میں روزہ فرض رکھ رہا ہوں یا کہ نفل رکھ رہا ہوں، میں یہ احرام عمرے کا باندھ رہا ہوں یا کہ حج کا باندھ رہا ہوں۔ عبادات کے درمیان جو تمیز پیدا کی جاتی ہے اس کو شریعت اسلامیہ کے اندر نیت کہتے ہیں۔ نیت کا یہ مفہوم فقہا کے نزدیک ہے، اور جب فقہا نیت پر بحث کرتے ہیں تو اسی مفہوم میں کرتے ہیں، لیکن صوفیاء اور عارفین کے نزدیک مقصود کے اعتبار سے تمیز پیدا کرنے کو نیت کہتے ہیں کہ یہ عمل میرا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی تمیز پیدا کرنا، اور کون سا عمل ہے کہ جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ عمل اس کی رضا کے لیے ہے، یہ اس کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس میں تمیز پیدا کرنے کو نیت کہا جاتا ہے۔ عموماً عرف میں جب نیت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو اس سے یہی نیت ہی مراد ہوتی ہے، اور اسلام میں حسن نیت کے عنوان سے آج جو گفتگو ہے، شریعت کی اصطلاح کے اندر نیت کا یہ جو دوسرا مفہوم ہے، اسی عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اخلاص نیت یہ ہے کہ قلب و ارادہ سے اس کی ضد نکل جائے، کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو غیر کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کا حصول یہ مقصد ہے، اور اس کی ضد اللہ کے علاوہ کسی اور کے رضا کو حاصل کرنا ہے، تو دوسرے مقصد سے دل کو خالی کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا، یہ نیت کا حسن ہے اور یہ نیت کا جمال ہے۔ ہمارے صوفیاء جب تک نیت کا استحضار نہیں ہوتا تھا اتنی دیر تک اعمال شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جو جلیل القدر تابعی ہیں، تو اس دور کے جلیل القدر تابعی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن بصری کا جنازہ نہیں پڑھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت امام حسن بصری کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو حضرت محمد بن سیرین فرمانے لگے کہ میری نیت نہیں ہوئی تھی اس لیے میں نے نہیں پڑھا، نیت کے فقدان کی وجہ سے، فقد نیت کی وجہ سے میں جنازے میں شامل نہیں ہوا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں عمل میں حسن نیت عمل سے زیادہ باعث رسائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی کا سبب عمل سے زیادہ عمل کا جو حسن نیت ہے وہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نیت کے بغیر بات بھی نہ کرو، پہلے نیت کا استحضار کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد بات کی جائے۔ نیت ٹھیک ہوگی اور عمل بھی ٹھیک ہوگا تو پھر اجر مرتب ہوگا، اگر دونوں میں سے کسی ایک کا فقدان ہے تو اجر مرتب نہیں ہوگا۔
یعنی عمل بہت اچھا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی راہ میں جان وار دی، بہت اچھا عمل ہے، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی جان جیسی متاع عزیز قربان کر دی، لیکن نیت تھی شہرت اور ناموری کی، تو اجر مرتب نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی اجر مرتب نہیں ہوگا. ایک شخص اس لیے ڈاکہ مارتا ہے کہ میں 10-20 بیوہ عورتوں کی کفالت کروں گا اور 5-7 یتیم بچیوں کی شادی کر دوں گا، یا اس لیے چوری کرتا ہے کہ میں اس سے مسجد بنواؤں گا، تو نیت اس کی ٹھیک ہے لیکن جو عمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب مرتب تب ہوگا جب نیت بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو. اور ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عمل میں 2 نیتیں ہوتی، ایک اچھی نیت ایک بری نیت. اگر دونوں جمع ہو جائیں تو پھر کیا اس عمل کا بندے کو ثواب ملے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے. اور ہمارے پاس اس عنوان سے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کی، غالباً حضرت ابو امامہ الباہلی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ایک شخص راہ خدا میں لڑتا ہے، اپنی جان جیسی متاع عزیز وارنے کے لیے وہ راہ خدا میں جہاد کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اجر ملے، اور ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہے کہ میری شہرت بھی ہو. تو حضور سے سوال کیا کہ کیا اس کو اجر ملے گا؟ اس کا یہ عمل ٹھیک ہے، اس پر اس کو ثواب نصیب ہوگا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر دوبارہ عرض کی کہ حضور اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہادت پانے کے جذبے سے، اجر کی نیت سے جہاد کے محاذ پہ جاتا ہے، لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بات ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے، تو کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ آقا کریم نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس نے پھر تیسری مرتبہ عرض کی کہ حضور اگر کوئی شہرت کے حصول کے لیے اور اجر کے پانے کے لیے لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی جان جیسی متاع عزیز وار دیتا ہے، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو آقا کریم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور پھر حضور نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي وجهه، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اسی لیے ہو اور اس کی رضا جس عمل سے چاہی گئی ہو. جس میں اور شرکت ہو جائے اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیت کے حسن کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، اور نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑا عمل بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک قاری، ایک شہید اور ایک سخی پیش ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال پیش کریں گے. سخی کو پوچھا جائے گا تجھے مال دیا، تو نے اس کا مصرف کیا کیا؟ تو وہ کہے گا مالک میں تیرے راستے میں لٹا دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ میری ناموری ہو، وہ ہو گئی، اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے. اور فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں ڈال دو. اسی طرح ایک عالم دین سے، ایک قاری سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتوں کو کیسے صرف کیا؟ تو وہ کہے گا مالک میں تو ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کرتا رہا، میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا. ارشاد ہوگا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کے چہرے تیری جانب پھریں اور لوگ تجھ سے محبت کریں. تو نے اس غرض کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، سو ہو گیا جو تو نے چاہا تھا، اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے. پھر شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے اس دنیا پہ جا کر کے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا مالک جان جیسی متاع عزیز تیرے راستے میں قربان کر دی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے جان قربان کی کہ میرے نام کی شہرت ہو. تو وہ دنیا پر تیرے نام کے ڈنکے بجے اور تیری شہادت کی شہرت ہو گئی.
لیکن جس مقصد کے لیے تو نے یہ قربانی دی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، اب میرے ہاں یہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اور اس کو بھی پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔